امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ US President Trump has announced he's imposing tariffs on the US. امریکہ کی جانب سے پاکستانی مصنوعات پر 29% ٹیرف عائد کیے جانے پر They charge us, we charge them less, so how can anybody be upset? The global economy will massively suffer. آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے فیصلے کی جس نے نہ صرف امریکہ بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کر دیا. میں بات کر رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ پالیسیز کے بارے میں، یعنی کسی بھی امپورٹڈ چیز کے اوپر پرسنٹیج یا ٹیکس لگانا. چلیں تھوڑا اسے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیا تھا اور آخر ان سے کن ممالک کو آخر کتنا نقصان ہوا اور اس سے کیا آیا امریکہ کو فائدہ بھی ہوا. دوستو 2016 میں جب ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے پریزیڈنٹ بنے تو ان کے پریزیڈنٹ بنتے ہی جو پہلا نعرہ تھا وہ تھا امریکہ فرسٹ کا. اس پالیسی کے تحت ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ فورن پروڈکٹس پر ٹیرف یعنی امپورٹ ڈیوٹیز لگائے گا. We will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. یعنی اگر کوئی چیز یورپ یا چائنا سے امریکہ میں آئے گی تو اس پہ اضافی ٹیکس دینا ہوگا. کچھ چیزوں پہ تو یہ ٹیکس 10% تک تھا مگر کچھ چیزوں پہ یہ ٹیکس 25% تک بڑھ گیا. اس ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ سوچ تھی کہ ایسا کرنے سے فورن چیزیں امریکہ میں مہنگی ہو جائیں گی جس سے امریکہ کی لوکل پروڈکٹس کو فروغ ملے گا اور اس سے لوگ امریکہ کی لوکل پروڈکٹس کو خریدنا پسند کریں گے اور یوں اس سے امریکن کمپنیز کو بہت سا فائدہ ہوگا. لیکن دوستو جیسے ہی امریکہ نے باہر کے ممالک سے امپورٹ پہ ٹیرس لگائے تو اس کے جواب نے باہر کے ممالک نے امریکہ پہ بھی ریٹیلیٹری ٹیرس لگا دیے. یعنی اگر امریکہ نے چائنا سے سٹیل امپورٹ پہ 25% تک ٹیکس لگایا تو چائنا نے بھی امریکہ کی سویابین اور کارز امپورٹ کرنے پہ ٹیکس لگا دیا. اس سے انٹرنیشنل ٹریڈ سلو ہو گیا، بزنس مین کنفیوز ہو گئے، سپلائی چین ڈسٹرب ہو گئی اور دنیا بھر میں ٹریڈ کا کم ڈاؤن ہوتا چلا گیا. ورلڈ بینک اور IMF کے مطابق کہ 2018 سے لے کے 2020 تک پوری دنیا کی GDP سلو ہو گئی اور اس کا ایک ہی میجر ریزن تھا، وہ تھا ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی. اس میں سے سب سے زیادہ نقصان چائنا کو ہوا کیونکہ ٹرمپ کی سب سے زیادہ اگریسو پالیسیز چائنا کے خلاف تھی. اس نے سب سے زیادہ ٹیکسز چائنا پہ لگائے. چائنا سے آنے والی الیکٹرانکس، مشینری، سٹیل سب کچھ مہنگی ہو گئی جس کی وجہ سے چائنا کا ایکسپورٹ امریکہ میں گر گیا. لیکن یہاں صرف چائنا ہی نہیں، جرمنی، جاپان، میکسیکو حتیٰ کہ کینیڈا بھی اس سے کافی افیکٹ ہوا. اسپیشلی آٹو موبائل انڈسٹری اور انڈسٹریل آئٹمز ایکسپورٹ کرنے والے ممالک کو بہت ہیوی نقصانات ہوئے. لیکن سب سے یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے امریکہ کے اپنے فارمرز کو بھی بہت نقصان ہوا کیونکہ اس کے جواب میں جب چائنا نے امریکہ کے سویابین امپورٹ پہ ٹیکسز لگا دیے اس کی وجہ سے US مارکیٹ کے فارمرز کی ایکسپورٹ بھی گر گئی. ٹرمپ کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ چائنا ہمیشہ ٹریڈ میں انفیئر پریکٹسز رکھتا ہے، جیسا کہ اپنی کرنسی کا ریٹ ہمیشہ سے کم رکھتا ہے، اپنی چیپ لیبر کا فائدہ اٹھاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات امریکن ٹیکنالوجی کو چرا لیتا ہے. تو ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ہم چائنا پہ ہیوی ٹیکسز لگائیں گے تو یہ بات انہیں مجبور کر سکتی ہے ایک فیئر پالیسی کے مطابق ٹریڈ کرنے میں. ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے تاکہ امریکن جابز بچائی جا سکیں اور لوکل انڈسٹریز کو ریوائیو کیا جا سکے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پالیسیز کو امپوز کرنے کے بعد کیا واقعی ہی اس سے امریکہ کو فائدہ ہوا؟ اس کے جواب میں مختلف لوگوں کی اس کے بارے میں مکسڈ رائے ہے. پازیٹیو سائیڈ یہ کہتی ہے کہ کچھ انڈسٹریز جیسا کہ سٹیل اور ایلومینیم کی انڈسٹری کو ٹیمپریری فائدہ ہوا اور اس سیکٹر میں کچھ لوگوں کے لیے نئی جاب بھی کریٹ ہوئی. لیکن اس کے برعکس دوسری سائیڈ پہ کنزیومر پروڈکٹس مہنگی ہوتی گئی جس کی وجہ سے انفلیشن بھی بڑھتی گئی. فارمرز اور ایکسپورٹرز کو کافی لاس ہوا
और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट भी काफी बार अनस्टेबल होती रही। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का कहना है कि शॉर्ट टर्म पे तो इन पॉलिसीज से कुछ शॉर्ट टर्म फायदे हुए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पॉलिसीज पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अनस्टेबल कर गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसी की, जिस पॉलिसी ने पूरी दुनिया की ट्रेड पे बहुत असर डाला, जिससे कुछ कंट्रीज को तो बहुत नुकसान हुआ और कुछ इंडस्ट्रीज को शॉर्ट टर्म बहुत फायदा भी हुआ। तो चले अब हम बात करेंगे कि क्या इस पॉलिसी से पाकिस्तान जैसे मुल्क को फायदा हुआ या नुकसान। इस वीडियो के पार्ट 2 में इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो एहतशाम स्पीक्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। दीजिए इंजीनियर एहतशाम इनको इजाजत। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।